اب اس واقعے کے اندر انتہائی اہم بات یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پھر اس قوم کے اوپر کیا عذاب، کیونکہ جب کوئی پیغمبر سے ٹکر لیتا ہے نا تو پھر رب کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے کہ یہ میرے پیغمبر کے ہی خلاف ہو گئے، یہ میرے پیغمبر کو معاذ اللہ اپنی بستی سے نکالنے کے در پے ہو گئے، انہوں نے میرے پیغمبر کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے پھر حکم دیا اس قوم کے اوپر عذاب نازل کرنے کا۔ اس قوم پر جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے پہلے یہ فرمایا کہ ہم نے اس قوم میں سے اپنے عذاب سے کن لوگوں کو نجات دی، کن لوگوں کو عذاب سے بچایا، کن لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ عذاب آیا مگر عذاب کے اندر جو لوگ نجات یافتہ رہے، جن کو عذاب نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، فرمایا فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ۔ ایک تو ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا، پیغمبر کو بچایا، اور پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہم نے پیغمبر کے اہل کو بچایا، لوط کو بچایا اور لوط کی آل کو بچایا۔ بول دیں لوط کی آل کو بچایا، لوط کو بچایا اور لوط کی آل کو بچایا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے إِلَّا امْرَأَتَهُ۔ ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ سب حضرات سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ جو بیوی ہوتی ہے، بیوی یہ گھر والی ہوتی ہے یا گھر سے باہر والی ہوتی ہے؟ بیوی گھر میں شامل ہوتی ہے یا گھر سے خارج ہوتی ہے؟ بیوی ہی تو گھر میں شامل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم نے تو بیوی بھی کہنا ہو تو ہم بیوی نہیں کہتے، ہم کہہ دیتے ہیں گھر والی۔ بیوی ہی تو گھر والی ہے، اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو گھر والا پھر ہے کون؟ گھر والوں میں سے سب سے آگے کون ہے؟ بیوی۔ بیوی گھر والی ہے، بیوی کا ہی تو گھر ہے۔ انسان اپنا گھر بھی بناتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بناتا ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور لوط کے اہل کو عذاب سے بچایا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ پاک فرماتا ہے لوط کی بیوی کو ہم نے عذاب سے نہیں بچایا۔ استغفر اللہ، لوط کی بیوی کو ہم نے عذاب سے نہیں بچایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوط کی اہل میں شامل ہی نہیں تھی، وہ لوط کی آل میں نہیں تھی، وہ لوط کے اہل میں نہیں تھی۔